دنیا میں گدی نشین اس گدی پر بہت فخر کرتا ہے جو گدی جتنی بڑی ہوتی ہے. گدی جتنی بڑی فخر بھی اتنا زیادہ. لیکن لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں کائنات میں پیغمبروں کی گدی سے بڑی گدی کوئی ہو سکتی ہے؟ پیغمبروں کے وراثت سے بڑی وراثت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر فخر کرنے کی بات جو ہے وہ انبیاء کے وراثت پر کرنے کی بات ہے. اور انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عالم، کوئی قطب، کوئی ابدال نہیں کہہ رہا، بلکہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ پٹے پرانے کپڑوں والے، یہ پرا گندا رہنے والے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین ہے. اور انبیاء کی وراثت دنیا نہیں، انبیاء کی وراثت مال دولت نہیں. فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا. انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ورثوا العلم، انبیاء وراثت میں علم چھوڑا کرتے ہیں. اور جس نے اس وراثت میں سے لیا فمن اخذہ اخذ وافر، جس نے اس میں سے حصہ لیا وہ انبیاء کرام کے وراثت سے وافر حصہ لینے والا ہے. یہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہے جو میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا کمال ہے، کیا شرف ہے علماء کرام کی.